یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب کوئی مومن مرتا ہے اور اس کے مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی اس کو انعام عطا فرماتا ہے، تو جو انعام سب سے پہلے اسے عطا فرمایا جاتا ہے، آقا ارشاد فرمائیں وہ انعام کیا ہوتا ہے؟ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے غلاموں سنو، جب کوئی مومن مرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو جو سب سے پہلا انعام عطا فرماتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جتنے لوگ اس کا جنازہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں اللہ تبارک و تعالی سب کی بخشش فرما دیتا ہے۔ احباب گرامی، یہاں سوال یہ ہو رہے ہیں کہ کیا مرنے کے بعد اگر ان کے لیے قرآن پڑھا جائے تو انہیں کوئی فائدہ ملتا ہے؟ صرف اگر ان کے لیے قرآن پڑھا جائے صرف انہیں ہی نہیں فائدہ ملتا، اگر مرنے والا مرد مومن ہو تو اس کا جنازہ پڑھنے والے کو بھی فائدہ ملتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اس کا جنازہ پڑھنے والے کی بخشش فرما دیتا ہے۔ امام بہقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب شعب الایمان کے اندر ایک روایت نقل فرمائی۔ وہ لکھتے ہیں کہ نیشا پور کے قاضی کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر کہا کہ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، میں نے بڑے گناہ کیے، میں نے گناہ کے کام کیے، اب میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، آپ مہربانی فرمائیں میری توبہ کروا دیں، میں اللہ کی بارگاہ میں صدق کے دل سے توبہ کر لوں۔ تو وہ جو نیشا پور کے قاضی تھے انہوں نے پوچھا بھئی کیا ماجرا ہوا، ایسا کون سا تو گناہ کر بیٹھا ہے کہ جس سے تو توبہ کرنا چاہتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں اصل میں کفن چور ہوں، میں کفن چوری کیا کرتا تھا اور میرا معمول تھا میں مسلمانوں کے علاقوں میں گھومتا، دن کو مسلمانوں کے علاقوں میں پھرتا رہتا، جہاں کہیں مجھے نظر آتا کہ کوئی فوت ہوا ہے تو میں وہاں جا کر بیٹھ جاتا، رک جاتا، اس مرنے والے کا جنازہ پڑھتا، قبر پر نشانی لگا لیتا اور رات کو آ کر قبر کھود کر کفن نکال کر میں بازار میں بیچ دیتا، میرا معمول تھا، میں کفن چوری کرتا تھا۔ اب یہ بات جب قاضی صاحب نے سنی تو کہا بھئی پھر تمہیں توبہ کی توفیق کیسے ہوئی، توبہ کا خیال کیسے آیا؟ تو کہنے لگا کہ حسب معمول میں ایک علاقے میں گیا، وہاں ایک عورت کا انتقال ہوا تھا، تو میں نے دن کو جنازہ پڑھا، جنازہ پڑھ کر قبر پر نشان لگا دیا، قبر پر نشان لگا کر چلا گیا، رات کا وقت ہوا، میں نے حسب معمول قبرستان میں آ کر قبر کھودنی شروع کی، جب میں قبر کھود چکا جیسے ہی میں نے کفن پر ہاتھ ڈالا تو اس عورت نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں بڑا حیران تھا کہ کیا ماجرا ہوا، اس نے میرا ہاتھ کیسے پکڑ لیا، حالانکہ میں زندگی بھر یہ کام کرتا رہا، کبھی ایسا نہ ہوا، مرنے والے تو مر جاتے ہیں، میں کفن نکال کر لے آتا تھا لیکن اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، اور ہاتھ پکڑ کر کہنے لگی کہ ایک جنتی کو دوسرے جنتی کا کفن چوری کرنا زیب نہیں دیتا، ایک جنتی کو دوسرے جنتی کا کفن چوری کرنا یہ زیب نہیں دیتا۔ تو کہنے لگا میں نے اس سے سوال کیا بھئی تو جنتی ہوگی، تو نیک ہوگی، تو نمازیں پڑھتی ہوگی، روزے رکھتی ہوگی، نیک اعمال کرتی ہوگی، تو جنت میں جائے گی، لیکن میں کیسے جنتی؟ تو وہ عورت اس سے کہنے لگی، وہ کہتے ہیں اس عورت نے مجھ سے کہا کہ بھئی میں تو جنتی ہوں، لیکن یاد رکھنا کہ جتنے لوگوں نے میرا جنازہ پڑھا تھا اللہ تبارک و تعالی نے سب کی بخشش فرما دی تھی، اللہ نے سب کو معاف فرما دیا تھا اور سب کو جنت عطا فرما